کیا سلسلہ کیف ہے اللہ اللہ، کیا دست بدست آئی ہے ہم تک مستی۔ تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، سلسلہ اسی کو کہتے ہیں، سلسلہ۔ ادھر دیکھیں میری طرف بھائی، موبائل بند کریں، یہ اس دور کی سب سے بڑی لعنت ہے، سمجھ آئی؟ موبائل فائدہ بھی ہے لیکن سب سے بڑی لعنت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آج کل کے جو ماڈرن حاجی ہیں، یہ مطاف میں بھی حضور یعنی مطاف میں پھر رہے ہیں، عبادت طواف عبادت ہے، اور موبائل کان کے ساتھ لگایا ہوا ہے، گھوم آ رہے ہیں، باتیں اور ہو رہی ہیں۔ سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ کی جعلی شریف سامنے ہے اور موبائل بج رہا ہے ہاتھ میں، شرم حیا ہونا چاہیے، کوئی غیرت بھی کوئی چیز ہے؟ اتنے بے غیرت ہو گئے مسلمان، کیا قبر میں بھی لے کر جاؤ گے موبائل؟ کوئی مقام ہوتا ہے۔ آپ ذرا توجہ کریں، میں اپنے سامعین کو کچھ گزشتہ لمحات کی طرف لے جاتا ہوں کہ آپ ذرا تصور میں لائیں حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مقدس کے لمحات کو۔ ہم چشم تصور میں حضور کے عہد مبارک میں ذرا جاتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے آپ سوچیں کہ حضور وہ اپنے حجرے شریف سے نکلے، ایک تصور ہے، دیکھیں نا، ایک تصور ہے نا، لیکن اس تصور کا بھی ایک مقام ہے۔ حضور حجرے سے تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، منتظر ہیں، اور جو اصحاب صفہ ہیں ان کے لیے آپ کچھ فکر میں ہیں کہ ان کو بہت دن ہو گئے، انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت صہیب رومی، آج بھی مولانا سے ذکر ہو رہا تھا ریاض صاحب سے، تو حضرت صہیب رومی اور بلال حبشی، حضرت عمار ہیں جی، یہ غریب صحابہ، غریب ترین صحابہ، ان سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں تھا۔ تاریخ اٹھائیں تو انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ حضور کے غلام کیا دیکھنے کے لیے وہاں آئے تھے، کیا چیز تھی جس کے لیے وہ مدینے اور مکے دوڑتے رہے۔ جس کے پاس آئے اس کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ تھا، پوری کائنات اس کی تھی، لیکن اس نے کسی چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ تو ثابت ہوا کہ صحابہ دنیا طلبی کے لیے اور حضور کے خانے نعمت پر اچھا کھانے کے لیے اور اچھا لباس پہننے کے لیے، مال و متاع کی فراہمی کے لیے حاضر نہیں ہوئے تھے۔ دیکھیں نا، یہ تو ہوتا ہے نا کہ حضور کے پاس سب کچھ ہے، ہمارا ایمان ہے اور آپ کے لیے ہے سب کچھ، لیکن بظاہر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تین دن فاقے ہوتے تھے۔ بھائی اتنی بڑی جماعت ان کے پاس کیوں آئی جو خود فاقے میں ہے؟ جو خود فاقے میں ہیں وہ دوسروں کا کیا بندوبست کریں گے؟ 7 دن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم 7 دن بھوکے ہوتے تھے۔ ایک گٹھلی، جس دن گٹھلی بھی نہیں ملتی تھی کھجور کی، تو ہم سمجھتے تھے کہ آج بھوکے ہیں۔
اگر خشک گھٹلی بھی منہ میں ہوتی تھی تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے. اس طرح دکھ، درد اور غربت کا دور صحابہ نے حضور کے ساتھ گزارا. سمجھ آئی؟ اسی لیے صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے. اور مخدوم صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عظمت اور جن کے مقام کو تمام اولو العزم صحابہ نے، ذی مرتبہ صحابہ نے، تمام تابعین نے، تمام اکابر امت نے تسلیم کیا ہے، اور آپ کی عظمت کے سامنے اپنے گردن تسلیم کو خم کیا ہے. یہ میں ایک محض اپنی سنیت ہونے کو ثابت نہیں کر رہا کہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں. میں حقیقت بتاتا ہوں، میں بڑا کھلا آدمی ہوں. اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو میں ضرور کرتا. لیکن جب میں صدیق اکبر کی قربانیاں دیکھتا ہوں جو حضور کے ساتھ انہوں نے پیش کی، وہ قربانیاں، اس قربانی کا مقام علی سے پوچھو، علی سے پوچھو. آج امت فرقوں میں تقسیم ہو گئی. کوئی شیعہ ہے تو کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی غیر مقلد ہے. ان ذوات مقدسہ کو ان فرقوں میں خدارہ تقسیم نہ کرو. علی اگر بریلویوں کا مولا ہے تو دیوبندیوں کا بھی مولا ہے. اس لیے کہ سید عالم نے جب فرمایا تھا کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. کیا دیوبندیوں کے محمد مصطفیٰ مولا نہیں ہے؟ کیا کوئی دیوبندی کہہ سکتا ہے کہ میں محمد عربی کو اپنا آقا نہیں سمجھتا؟ کیا کوئی غیر مقلد یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جناب محمد الرسول اللہ کو معاذ اللہ اپنا آقا نہیں مانتا؟ کسی کی یہ جرت نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہے. سب کہیں گے کہ ہمارے آقا و مولا سید الاولین والآخرین، فخر انبیاء، صاحب لواء الحمد، وہ جناب محمد الرسول اللہ ہیں، اور آپ ہمارے آقا و مولا ہیں، شفیع المذنبین ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے.